ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ توکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ آل عمران آیت نمبر 126 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلہ اللہ الا بشرى لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتہم فینقلبوا خائبین لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون وللہ ما فی السماوات وما فی الارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ اچھا، یہ آیات پچھلی آیات سے ہی مربوط ہیں۔ مجموعی طور پر بات اہل کتاب سے چل کر اہل اسلام کی طرف چلی آئی، مسلمین کی طرف، اور خدا کریم نے ان کو بتایا کہ بھائی آپ لوگوں نے ان سے بچ کے رہنا ہے اور وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر آپ صبر کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ اپنے دین اور عقیدے کے ساتھ جڑے رہیں۔ اس کے بعد خدا کریم نے یاد آوری کے طور پر یا توجہ دلانے کے لیے کچھ پچھلے واقعات کو بھی سامنے رکھا کہ اے مسلمین، اے مومنین، دیکھ لیں کہ آپ کے ساتھ کیا کیا مدد ہم نے کی۔ اس میں سے ایک واقعہ جو ہے وہ بدر کے حوالے سے، بدر کا نام لے کر خدا کریم یہاں کہا کہ آپ کو یاد کرنا چاہیے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ 123 آیت میں یہ بات کی تھی، جب کہ آپ بہت ہی ایک کم درجے کے فوجی اہمیت کے وسائل سے لیس تھے اور آپ کے پاس کچھ تھا بھی نہیں، ایک اذلہ تھے، یعنی اس کو کسی شمار میں بھی نہیں آتے تھے، تو پھر بھی اللہ نے آپ کو نصر دی۔ پھر خدا کریم نے یاد آوری کرائی مومنین کو کہ یاد ہے نہ کیسے نبی آپ کو پکار رہا تھا اس وقت کے، کس طرح ہم نے آپ کو 3000 ملائکہ کے ذریعے مدد کی، اور اگر آپ صبر کریں تو ہم 5000 کے ساتھ بھی آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ عدد کی گنتری آپ کو دوستوں بتایا کہ یہ صرف نفسیاتی اس کے لیے ہے، تاکہ چونکہ انسان عدد کے ساتھ بہت وابستہ ہے، خصوصاً اس قسم کے مسائل میں جب مقابلے کا وقت ہو تو حتماً عدد کو دیکھا جاتا ہے، تو اس لیے عدد نہیں تو عدد کی کوئی خدا کریم کے حوالے سے اہمیت نہیں ہے، ایک ملک بھی شاید سب پر کافی ہو۔ اب یہاں آج جو آیت ہمارے سامنے اس میں خدا کریم وجہ بتاتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیوں کیا ہے، آپ کی جو مدد کی ہے، یا ابھی جو یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ بھائی، تو یہ اس لیے ہے کہ آپ لوگ مطمئن رہیں۔ پچھلی باتیں یادآوری کرانے کا مقصد یہ ہے وما جعلہ اللہ، یہ جو اللہ نے آپ کو اس وقت مدد دی تھی، اس امداد کا بھی معنی ہو سکتا ہے، اور یہ کہ جو ابھی آپ کو یہ دلاسا دیا جا رہا ہے کہ آگے بھی آپ کو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ وما جعلہ اللہ، وہ جو پیچھے آپ کو سب کچھ یہ کیا، یہ اس لیے کہ تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ دین اسلام کا کوئی
ولی وارث ہے، اور اس کو چلانے والا اور اس کو بڑھانے والا اور اس کی مدد کرنے والا اور اس کے جو پیروکار ہیں ان کی حفاظت کرنے والا اور ان کو آگے بڑھانے والا کوئی ہاتھ ان کے سر پر موجود ہے۔ وما جعلہ اللہ، وعلیکم السلام، یہ سب کچھ جو ہم نے کیا آپ کے ساتھ اور آپ کو اس طرح فتح دلائی، تو یہ اس لیے تھا کہ الا بشری لکم، تاکہ آپ لوگوں کو کوئی اچھی خبر ملے۔ دیکھیں نا، جب سے نبی 13 سال جو مکہ میں انہوں نے گزارے، وہ شدت کی زندگی، وہ سختیوں کی زندگی، وہ اتنی مشکلات والی زندگی، اور حتیٰ وہ جو 3 سال شیب ابی طالب میں گزارے تھے انہوں نے، وہ حقیقتاً ایسے تھے کہ داد یعنی دیے بغیر کوئی بھی بندہ نہیں رہ سکتا ہے کہ کس طرح انہوں نے وہ 3 سال گزارے کہ بالکل ایک سمجھے شہر سے باہر ایک جگہ پہ ان کو دھکیل دیا گیا، وہاں ہی انہوں نے رہنا ہے، شہر میں آنا نہیں، شہر کے لوگوں نے بائیکاٹ کر رکھا ہے، کوئی چیز ان کو بیچنی نہیں ہے، کوئی چیز ان سے لینی نہیں ہے، یعنی جب لینی نہیں ہے بیچنی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ان کا کوئی کاروبار بھی نہیں ہو سکتا ہے، کوئی کام بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو حتیٰ تاریخ میں درج ہے کہ ان دنوں میں مرے ہوئے پرانے جانوروں کے اگر کوئی چمڑے بھی کہیں پڑے تھے نا تو وہ بھی ڈھونڈ کے ان کو پانی میں بھگو کے کھایا تھا جو نبی کے ساتھی تھے۔ اتنے مشکل حالات تھے، پرانا چمڑا کہیں مٹی میں گھسا پھٹا پڑا ہے تو بس مل گیا تو اٹھایا ہے اور اس کو پھر لائے ہیں اور اس کو پانی میں رکھے، وہ دوبارہ کچھ نرم ہو گیا کھایا۔ اس طرح کی شدید، جس کو معاشرتی بائیکاٹ کہتے ہیں، وہ والی کیفیت بہت ہی پھر جا کر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو انہوں نے معاہدہ، کیونکہ انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ ان کے ساتھ جو مسلمان ہوگا، جو نبی کے ساتھ واسطہ رکھے گا، ہمارا اس کے ساتھ ہر قسم کا لین دین مکتوب لکھ کے کعبہ میں لٹکا دیا تھا، یعنی آپس میں معاہدہ کہ کوئی بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور پھر ایسے ہی کرتے تھے۔ پھر خدا کریم نے دیمک کو حکم دیا کہ وہ کعبے میں موجود اس چیز کو ختم کرے، وہ ختم کیا، تو پھر ان نے اپنے اس کہا کہ اب تو معاہدہ لکھا ہوا ہے ہی نہیں، وہ تو ختم ہو گیا ہے، یعنی کہیں کسی کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور تو موجود ہی نہیں تھی، وہی تھا، وہ پہلے ہی دیمک اس کو کھا گئی تھی۔ تو اس طرح جا کر انہوں نے تھوڑی سی نرمی کی اور پھر یہ لوگ واپس آئے شہر میں، نہیں تو اتنی سخت زندگی تھی۔ تو یہ قسم کی زندگیاں گزار کر اور اتنے مسائل اور مشکلات کو آخر حبشہ کی طرف ہجرت کر جانا بھی کوئی تھوڑا کام نہیں ہے۔ حبشہ وہ کہاں پڑا ہے؟ افریقہ میں۔ ابھی جو بر اعظم بنے ہوئے ہیں آپ دوست جانتے ہیں، بر اعظموں میں اب افریقہ ایک درمیان میں، یہ ایشیا ہے، وہ افریقہ اس سے بعد میں ہے، اس کے بعد یورپ اور پھر امریکہ۔ تو یہ اتنا دور والی جگہ پہ دوسرے بر اعظم میں بھیج دیا نبی نے۔ تو یہ ایسے نہیں تھا کہ بادشاہ ٹھیک ہے جی انہوں نے دھمکی دی اور یہ چلے، نہیں، ٹھیک ٹھاک اذیت ناک تکلیف دہ زندگی ان کی بنی ہوئی تھی۔ تو اب 13 سال وہ گزار کے اب ادھر آئے ہیں مدینہ میں، تو ادھر بھی انہوں نے ان کا جینا حرام کرنا چاہا، تو خدائے کریم نے کیا کیا؟ مدد کی۔ پہلی جنگ میں ہی وہ بڑے لشکر کے ساتھ آ گئے تھے، ادھر سے بہت معمولی کچھ لوگ تھے، کچھ محدود پیمانے پہ وسائل تھے، اور خدائے کریم کی مدد سے انہوں نے ایسی جنگ کی کہ 70 سے اوپر ان کے مارے گئے اور 70 سے اوپر ان کے اسیر ہو گئے۔ اچھا خاصا جو ہے وہ ان کا نقصان ہو گیا، یعنی بالکل ان کی جو، لیکن اس سے ان کے غضب اور غصے میں اضافہ ہو گیا، اور پھر تیاری کر کے احد کے لیے آ گئے تھے، جس کا بعد میں وہ عرض کر چکے ہیں۔ تو یہ خدا کریم فرمائے کہ یہ ہم نے کیوں کیا ہے؟ یہ اس لیے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ مشکلات میں، صبر 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 کی بار بار تلقین ہو رہی ہے ان آیات میں۔ تو یہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ یہ کام کہتا ہے کہ بالکل ہی آپ جو ہے نا مایوس نہ ہو جائیں، یہ بشرا ہے، بشرا لکم وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، تاکہ آپ کے دل مطمئن ہو جائیں کہ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارے سر پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ،
البتہ یہ جو پیچھے باتیں ہوئی ہیں نا، تو اس میں کچھ لگتا ہے کہ شاید فرشتوں نے مدد کی ہے، تو اس وجہ سے، فرشتوں کی وجہ سے، یا کوئی تدبیریں کام آ گئی ہیں، یا فلاں کی وجہ سے، یا اس کی وجہ سے، یا نبی کی جو ہے تدبیر کی وجہ سے یہ کامیابی ملی ہے۔ تو ایسا خدا کریم نے اگلے جملے میں کہا کہ نہ کسی ملائکہ کی کوئی حیثیت ہے، نہ کسی اور کی، نہ صرف اس کی طرف سے ملتی ہے، وہ دیتا ہے۔ باقی یہ وسائل یہ جیسے بھی ہم استعمال کرنا چاہیں کر سکتے۔ ومن نصر، دیکھیں نا جملہ الٹا لگایا ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ نصر صرف اللہ کی طرف سے۔ اب دو جملوں میں بڑا فرق ہے۔ جب نفی اور استثناء کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بالکل کنج کے رکھ دیا، یعنی اس کے سوا ہے ہی کچھ نہیں۔ ایک دفعہ آپ کہتے ہیں نا کہ یہ ہوا ہے، یعنی آپ کہتے ہیں 5 بندے آئے ہیں، یہ ایک جملہ مثبت ہے، آپ نے 5 کہہ دیا، جملہ مثبت ہے، معنی سمجھ آ گیا ہے، لیکن اس میں اتنا زور نہیں ہے جتنا آپ کہتے ہیں کہ کوئی آیا ہی نہیں ہے سوائے 5 بندوں۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت پیڑی بات آپ کر رہے ہیں اور بالکل نفی کر رہے ہیں۔ خدا کریم فرما رہا ہے ومن نصر، کوئی نصرت، کوئی فتح، کوئی کامیابی، کچھ بھی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ حتیٰ نبی کو بھی بالکل ایسے کر دیا کہ بھائی اگر تو سمجھتا ہے نا کہ تیرے ہاتھ میں چلنے والا تیر تو چلا رہا ہے تو یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، تیر تو نہیں چلا رہا، یہ وہ چلا رہا۔ بس یہ کہ کوئی یہ سمجھے کہ فلاں ہے یا اس طرح ہے، فرشتے آئے ہیں انہوں نے مدد کی ہے، یعنی یہ کہیں کل سے جو ہے نا فرشتوں کی وہ پرستش نہ شروع کر دیں کہ ہاں جی فرشتے آئے تھے انہوں نے ہماری بڑی مدد کی، ہم تو جب سے فرشتے آئے ہیں انہوں نے مدد کی، ہم فرشتوں کے بڑے قائل ہو گئے۔ ہاں خدا کریم فرماتا ہے کہ یہ ذہن سے نکال دے۔ ومن نصر الا من عند اللہ، کون سا اللہ بھائی؟ اے اللہ پھر بتا دے ایک دفعہ تو کون ہے؟ ہاں کہتے ہیں العزیز الحکیم، وہ اللہ جو عزیز ہے، یعنی جو بالکل کوئی خسارہ کرنے والا تو ہے ہی نہیں، نقص اس میں ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس میں کسی قسم کا غلبہ کسی اور چیز کا کہ کوئی تھوڑی بہت بھی ایسے بھائی اپنی بڑھوتری کر سکے اور اللہ کے کسی کام کے اوپر جا سکے۔ ہاں یک طرفہ معاملہ بالکل، اور حکیم بھی ہے۔ پھر حکیم کہہ کر وہ عزیز کا جو سختی ہے نا عزیز کی، اس کو تھوڑا سا نرم کر کہ اس طرح مت سمجھنا کہ اب وہ عزیز ہے تو بس ٹھیک ہے جی دے مار 4.5، ہاں بھائی دبائی آؤ بھائی جدھر مرضی ہے جیسے مرضی ہے، نہ حکیم ہے، اس کے کام عقل مندانہ ہے، حکمت والے ہیں، سمجھ والے ہیں۔ یعنی آپ لوگوں کو بھی اگر ساری حقیقت معلوم ہو جائے تو بالکل آپ بھی اپریشیٹ کریں گے، آپ بھی کہیں گے کہ واقعاً کام ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جیسے یہ ہے۔ یعنی کسی کی نہ سمجھ آنے والی بات نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب اللہ کے پاس زور ہے تو وہ اپنا زور بس استعمال کرتا ہے، اپنی منشا استعمال کرتا ہے، چاہے وہاں ٹھیک ہو نہ ہو جیسے اس کی مرضی آتی ہے، نہیں، اس کی مرضی حکمت کے مطابق، عقل مندانہ اور حکیمانہ انداز ہے اس کا۔ من عند اللہ العزیز الحکیم۔ اچھا اے اللہ یہ تو ادھر سے فائدہ دیا تو نے مومنین کو کہ ان کے لیے بشارت بنا دیا اس مدد کو، تو دوسری طرف جو ہے ان کو کیوں نقصان پہنچا، یا ان کو کیوں بشارت تو مومنین کو کسی اور ذریعے سے بھی ہو سکتی تھی، تو ساتھ ہی کہا کہ تھوڑا سی ان کی بھی جو وہ کہتے ہیں نا کہ بور بڑی ہوئی تھی، ہاں وہ ان کی بور بھی تھوڑی سی کیا کرنی تھی، کام کرنی تھی،
وہ بھی تھوڑے اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے، قریش جو تھے یا کفار تھے، جب وہ اپنے آپ کو بڑا زوراور سمجھ رہے تھے اور بڑا ہی کہ بھائی ہم جیسے چاہیں کریں گے، ہم جیسے جو چاہیں، یہ تھوڑی یعنی خود یہ علاوہ اس کے کہ انہوں نے جنگ کے لیے یہاں آئے، یہ تو عملی حصہ، لیکن اس کے پیچھے ایک ذہنیت جو ہے وہ تکبر اور غرور دیکھیں کہ 400 کلومیٹر دور بیٹھے ہوا جو ہے وہ وہاں سے لشکر لے کے آتے ہیں ان کو تہس نہس کرنے کے لیے۔ یہ آپ کو ادھر بیٹھ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے حقے پانی میں تو یہ کوئی رکاوٹ نہیں بن رہے ہیں، یہ اپنے ملنگ لوگ ہیں، درویش لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، ادھر بیٹھے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں مدینہ میں، آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ادھر سے وہ اٹھے ہیں 400 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ تو اس تکبر اور غرور کو دیکھیں گے کتنا ان کے ذہن میں بھرا ہوا ہے کہ ابھی تک ان کا وہ کم نہیں ہو رہا ہے کہ اگر ایک بندہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا ہے تو گیا کیوں ہے، یہ کیوں ایسے ہوا ہے۔ تو اس طرح خدا کریم فرماتا ہے کہ ہم نے یہ مومنین کی بشارت کا بھی انتظام کیا اور ساتھ ہی ان کو بھی تھوڑا سا بتایا کہ بھائی آپ بھی اپنی حد میں رہے، لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ وہ جو کفر برتنے والے ہیں ان کا بھی کچھ حصہ ہم تباہ کر دیں، ان کا بھی کچھ حصہ کیا کیا ہم نے؟ تباہ کیا۔ یہ لِيَقْطَعَ کا معنی جو ہے نا، یہاں سے لِيَقْطَعَ کا معنی بھی دیکھنا چاہیے، جو کہ یہ بہت مہم لفظ ہے۔ یکتا، اس نے بھی بڑا ہی کام جو ہے نا وہ فقہ اسلامی بنانے میں بڑا ہی کردار کیا ہے، اور پھر اس سے وہ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھ کاٹ دیں، چوروں کے ہاتھ کاٹ دیں، اور اس کا معنی یہ کاٹنا لیا گیا ہے جیسے کہ جو تلوار سے کاٹا جاتا ہے۔ یہاں خدا کریم فرما رہا ہے کہ لِيَقْطَعَ، تاکہ ہم ان کی ایک سائیڈ، ایک حصہ ان کا کم کر دیں، ایک حصہ اس کا کم کرنا، ایک حصہ اس کا کیا کیا ہے؟ روکنا، یعنی اس کی کارکردگی کو ختم کر دینا، یہ مقصد ہے یہاں۔ لِيَقْطَعَ یہاں استعمال ہوا ہے، قاطع وہی یہاں استعمال ہوا ہے، لیکن اس کا معنی یہ کاٹنا نہیں ہے کہ جیسے کہ جو تلوار سے یا ٹوکے سے یا چھری سے یا اس طرح کاٹا جاتا ہے، یہ معنی قاطع کا ہے ہی نہیں، لیکن چور کے حوالے سے یہ معنی لیا گیا ہے، اور کیا کیا گیا ہے؟ چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ قاطع کا معنی وہاں روکنا ہے، کیونکہ آگے ایدی لگا ہوا ہے، ایدی جمع ہے، ان کے تو 2 ہاتھ ہوتے ہیں، لیکن چوروں کے تو کہا گیا ہے کہ چوروں کے ہاتھوں کو کاٹیں، 2 کو نہیں، 2 ہاتھ تو نہیں، یداہما نہیں کہا، فَقْطَعُوا یداہما، ان کے یداہم، یا ان کے بھائی یداہما، بھائی 2 ہاتھ ان کے کاٹیں، ایسا نہیں کہا گیا، ایدیہما ہے، وہ بہرحال اس کا معنی بنتا ہے کہ ان کے روکنے کے انتظامات کریں، یہ معنی کہا گیا تھا، لیکن معنی جو لیا گیا وہ کاٹنے کا ہے، اور پھر اب کتنے لوگوں کے ہاتھ اس حوالے سے کاٹ دیے جاتے ہیں، اور مطلب پوری تاریخ میں موجود ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک علیحدہ کہانی ہے جو کہ دیکھنے والی ہے کہ قرآن میں قاطع کا معنی کیا ہے۔ خدا کریم رحم کرے، اور اس کے لیے دوستو توجہ میں آپ کو، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ کیسے تاریخ میں موجود ہے، کہ تاریخ میں موجود ہے، قرآن میں نہیں ہے، تاریخ میں موجود ہے کہ فلاں نے بھی کاٹے تھے، فلاں نے بھی کاٹے تھے، فلاں نے بھی کاٹے تھے۔ دوستو یہ جو ہاتھ دھونے کا حکم ہے قرآن میں وضو کے ٹائم، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، ہاتھ دھونے میں تو اللہ نے اِلَى الْمَرَافِقِ واضح کر دیا ہے کہ ہاتھ اتنے تک دھونے ہیں، صرف دھونے میں، دھونے تھے تو اللہ نے کہا اتنے تک دھونے، کاٹنے میں اللہ نے واضح نہیں کیا۔ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کاٹ دیں ان کے ہاتھ، ادھر سے کاٹیں، ادھر سے کاٹیں، ادھر سے کاٹیں، ادھر، اتنے تک ید کہتے ہیں، عربی میں ید ادھر تک کو کہتے ہیں۔ اب اسی لیے کچھ کہتے ہیں ادھر سے کاٹنے ہیں، کچھ کہتے ہیں ادھر سے کاٹنے ہیں، اور اسی طرح ہو رہا ہے۔
وجہ یہ ہے کہ دیکھیں دھونے میں اللہ بتا رہا ہے کہ کتنے تک دھونے، کاٹنے میں نہیں بتا رہا. سمجھ سکتے ہیں اس بات کو؟ یہ ہو نہیں سکتا ہے. یعنی یہ کوئی چھوٹا کام ہے کسی کے ہاتھ کاٹنا وضو میں، ہاتھ دھونے سے بہت چھوٹا کام ہے کہ اللہ ادھر تو نہیں بتا رہا، وضو میں بتا رہا ہے کہ دھونے کتنے تک ہے. یعنی کتنی صورتحال گمبھیر ہے، کتنا معنی جو ہے وہ ہٹ کر بن گیا ہے اور اب وہ پکا ہو گیا ہے. اور یہ کہ علماء کا اس میں یہی بات ہے اور یہی حکم ہے اور یہی فتویٰ ہے اور یہی چیز ہے. قط کے معنی کو واضح کرنا چاہیے، قط کے معنی کے اوپر بیٹھ کر قرآن سے اس کا معنی سمجھنا چاہیے. بہرحال تو یہاں جیسے یہاں بھی دیکھیں نا، معنی کاٹ کا یہ معنی ہم کر ہی نہیں سکتے. ہم کہیں کہ اس کو مثلاً ان کا حصہ ہے اس کو ایسے کاٹ کے تھے، جیسے کہ بھائی آپ مثلاً کسی مکھن کو یا پنیر کو کاٹ رہے ہیں، ایسے نہیں ہیں. کوئی ایسے تو تھوڑے ہی ہے. ان کی ایک جانب یا ان کا ایک حصہ، ان کا ایک حصہ قط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حصے کو ناکارہ کر دیا، بیکار کر دیا، کام سے روک دیا. اب مزید وہ یہ کام نہیں کر سکتا ہے، یہ کام، یہ مراد ہے. اور قرآن نے حتیٰ اس کے لیے بالکل دو ٹوک کاٹنے کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے. ہاں وہ کیا ہے جی؟ وہ ہے لفظ باتکا کا لفظ ہے قرآن میں. آپ انشاءاللہ دیکھیں، باتکا کا لفظ ہے دو ٹوک کاٹنے کے لیے. وہ لفظ کسی اور مقصد کے لیے خدا کریم نے استعمال کیا ہے. تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ یہاں چور کے ہاتھوں کے لیے قاطع کا لفظ ہے، باتکا کا لفظ نہیں ہے. بہرحال دیکھنے کی یہ اس جگہ انشاءاللہ دیکھیں گے. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ کفر برتنے والوں کا ایک حصہ ناکارہ بنا دیا جائے، کاٹ دیا جائے، ختم کر دیا جائے. ان سے جو ہے کیا کیا جائے، اس سے وہ فائدہ نہ اٹھا سکیں. یعنی ان کا اب اس کے بعد وہ حصہ نہیں ہے. او یکبتہم، یا یہ ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے، ان کو ان کے دل میں کیا ہو، افسردگی اور غم اور غصہ پیدا ہو. یہ اللہ نے اس لیے آپ کی مدد کی. فَيَنْقَلِبُ خاسرین، تو اس کے خائبین، فَيَنْقَلِبُ خائبین، تو اس کے نتیجے میں وہ ناکام، شکست خوردہ اپنے گھروں کو جائیں گے. تو ویسے ہی ہوا بدر میں. وہ بڑے ہی غم کی حالت میں اور بڑے ہی روتے روتے وہ سارے گئے تھے اس دن. اور پھر دیکھا گیا تھا کہ ابو سفیان سب کو رونے سے منع کر رہا تھا کہ بھائی نہیں رونا ہے، رونے کو اپنے اندر رکھیں، غصہ ٹھنڈا نہ ہونے دیں اور اس آگ کو جلنے دیں. اور کیا کریں، ہم اگلی جنگ کی تیاری کے لیے واپس جا رہے ہیں، ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں. خوب اس کے بعد خدا کریم نے ایک دفعہ پھر، کیونکہ وہ جو کہا تھا نا وَمَن نَصْرُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اس میں تھوڑا سا ابہام تھا کہ بھائی اللہ نے تو صرف کہا ہے کہ مدد اور نصرت اور فتح اللہ سے ہٹ کر کچھ ہے ہی نہیں. اس نے دینی ہے، جب بھی دینی ہے، جیسے بھی دینی ہے، وہی دیتا ہے، وہی سب اس مسئلے کو ہے. تو بعض کو ممکن ہے پھر بھی ابھی نہیں وہ تو اس طرح کہ نبی نے ایسی ترتیب دی تھی کہ ایسا ہوا تھا. تو یہاں اگلی آیت میں خدا کریم نے آ کر بالکل خود نبی کو سامنے رکھ کر یہ کہہ دیا ہے کہ بھئی آپ کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. اب اس سے بڑھ کر کچھ ہو سکتا ہے؟ فرما رہے ہیں نبی کو، لیس لکا، نہیں ہے کچھ آپ کا، من الامر شیئن، کسی کام میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے. کہ ہم کہنا کہ یہ کام چلے فرشتے اللہ کی طرف سے آئے اور یہ کام ادھر سے ہوا تھا.
نہ تو وہ بشارت اور امداد میں، نہ ہی ان کفار کو نقصان دینے میں، جو کہا کہ کفار کو نقصان پہنچایا، نہ اس میں نہ اس میں۔ اور شیء آپ جانتے ہیں نا، نکرہ بھی ہے، اور شے کا مطلب ہے کچھ بھی، کچھ شے یعنی جو تھوڑا سا بھی کام ہو، تھوڑی سی بھی چیز ہو، کچھ بھی ہو تو اس کو شے اون کہتے۔ کوئی بھی بھائی تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ لیس لک من الامر شیء، الامر جو ہے وہ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ جو بھی امر ہے، جو بھی بات ہے، جو بھی کام ہے، جو بھی شے ہے، جو بھی کرنا ہے، جو بھی دھرنا ہے، جو بھی لینا ہے، جو بھی دینا ہے، جو بھی کھانا ہے، پینا ہے، رہنا ہے، کچھ بھی ہے، مسلمین کا آنا ہے، مسلمان ہونا ہے، جو بھی ہے، سب کسی کھاتے میں تیرا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور شیون یعنی کچھ بھی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو دوسروں کے حوالے سے مدد تو یہ اپنی جگہ، جناب نبی کے ہاتھ میں تیر کمان ہے، اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہے تیرے ہاتھ میں، تو ہی چلانے کے لیے وہ کر رہا ہے، لیکن تو نہیں چلا رہا۔ یعنی حتیٰ اتنا بھی خدا کریم نے لے لیا گا کہ یہ غلط فہمیاں ذہن سے نکال دے۔ بتایا ہوا ہے دوستوں کو کہ یہ تکوینی امور میں کچھ بھی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، تکوینی امور میں کچھ بھی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، صرف تشریعات میں ہمارے ہاتھ میں یہ ہے کہ ہم کیا انتخاب کرتے ہیں۔ تشریعات میں یہ اس کا ادھر ادھر ہونا یہ اس کی طرف سے ہو رہا ہے، لیکن اس کے میں نے کدھر اس کو رکھنا ہے یہ خدا نے مجھے اجازت دی ہوئی ہے کہ اس کا انتخاب تو نے کرنا ہے۔ لیکن باقی اب جب میں انتخاب کر لیا تو اس کو کون ہلائے گا ادھر ادھر، یہ اس کی طاقت سے ہو رہا ہے۔ جیسے آپ گاڑی ہے، گاڑی کا چلنا آپ کی طاقت سے نہیں ہے۔ گاڑی ادھر کیوں جا رہی ہے، وہ آپ لے جا رہے ہیں؟ نہیں، آپ نہیں لے جا رہے ہیں، وہ تو گاڑی کا انجن لے جا رہا ہے، گاڑی کی طاقت اپنی جو اس میں پروڈیوس ہو رہی ہے وہ لے جا رہی ہے۔ آپ کا پھر کیا ہے، آپ کا صرف یہ ہے کہ آپ اس کو ادھر ادھر، آپ کے پاس اتنی اجازت ہے کہ آپ اس کو ادھر ادھر لے جانے کے لیے اس کو حکم دے سکتے ہیں، اس کو پھیر سکتے ہیں، اس کو چلا سکتے ہیں، جب چاہیں تو روک سکتے ہیں، لیکن اس کا رکنے کا عمل کون کرے گا، وہ آپ نہیں کر رہے۔ رکنے کا عمل اس کے اپنا جو سسٹم ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ویلا جن کی بریک فیل ہو جاتی ہے وہ کیا کرتے ہیں، پھر روک کے دیکھیں، ہاں جتنے مرضی پیر مار لیں کچھ بھی نہیں ہونا ہے۔ اس طرح خدا کریم فرماتا ہے کہ تمام امور اس کے ہاتھ میں۔ لیس لک من الامر شیء، اب نبی پہ بات خدا کریم نے رکھ دی تو پھر باقی خود جان لیں آپ۔ نبی اور وہ بھی سردار انبیاء، وہ بھی بالاترین درجہ نبوت کا آخری نبی۔ لیس لک من الامر شیء، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں یہ جملہ درمیان میں خدا کریم نے کہہ کر یہاں بات ختم کر دی۔ اس کے بعد پھر پیچھے کی طرف کہ او یتوب علیہم، وہ پیچھے کہا تھا نا لیقطع طرفا من الذین کفروا، ہاں لیقطع طرفا من الذین کفروا، کہ اللہ نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ ان کا کچھ حصہ جو ہے نا وہ ناکارہ کر دے، بیکار کر دے، ختم کر۔ اور دوسری بات او یتوب علیہم، یا اللہ کی مرضی ہے تو ان پر کیا کرے، ان کی توبہ قبول کر لے، اگر وہ توبہ کریں تو، اگر توبہ کریں تو توبہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اور یعذبہم، یا یہ ہے کہ آخری بات یہ ہے کہ ان کو عذاب میں رکھے، فإنہم ظالمون، کہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ انشاءاللہ اس آیت کا بھی کل دیکھیں گے کچھ حصہ اور باقی اگلی آیت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔